اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب وہی شخص ہے جو شخص نیک اعمال لے کر آئے گا، اچھے اخلاق لے کر آئے گا، اچھی گفتگو لے کر آئے گا، اچھی 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 نیکیاں کر کے آئے گا۔ اللہ رب العزت کہ ہاں اس کا مرتبہ ہے، اسی کا مقام ہے۔ دنیا کے رزق کے تقسیم کے حوالے سے وہ رب ذوالجلال جسے چاہے جس طریقے سے عطا کرے۔ بعض لوگوں کو بے انتہا اللہ نے عطا کر رکھا ہے، دے کر بھی آزمائش میں رکھا ہے، نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھیں، اللہ رب العزت نے بے انتہا عطا کیا تھا، آزمائش آئی، سب کچھ چلا گیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ فاستجبنا له، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں دیتے ہیں، بعض کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص کے نصیب میں کم ہے، کسی کے نصیب میں زیادہ ہے، اور جنہیں اللہ نے کم دے رکھا ہے، جنہیں اللہ نے کم عطا کر رکھا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کم دے رکھی ہے، تو یہ معاملہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو، مالداری کو، پیسے کو، مال و دولت کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار نہیں فرمایا، قناعت کو اختیار فرمایا۔ ایک حدیث میں بھی پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم ہے، فرمایا جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ آج کا دن اس کا اہل و عیال اس کے ساتھ ان کا کھانا ایک دن کا موجود ہے۔ فرمایا دنیا وما فیہا صحیح، یہ سب سے بہتر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آرام فرما رہے تھے، آپ کے پیٹھ مبارک پر چٹائی کے نشانات آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سید الانبیاء ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم بچھونا نہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر۔ ابھی ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا، سمجھایا امت کو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مومن، مسلم، ایمان والا جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ اسے اس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتے ہیں، سوائے ان عمارتوں اور زمین کی مٹی پر جو ایکسٹرا ہے، جو زیادہ ہے، جو اضافی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث ابھی میں پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، بخاری شریف نے بھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو مشکاہ شریف میں نقل کیا گیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی تشریف فرماتے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص کا گزر ہوا، ایک شخص وہاں سے گزرا۔ جب وہ ایک شخص وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے ارشاد فرمایا تمہاری اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مالدار ہے، مال و دولت والا ہے، پیسوں والا ہے، اگر یہ کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کا پیغام قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کہیں پر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ معزز شخص ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر ایک اور شخص کا گزر ہوا۔ جب اس دوسرے شخص کا گزر ہوا، پھر اسی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا یہ تو فقراء میں سے ہے، غریب لوگوں میں سے ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس درہم دنانیر نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، روپیز نہیں ہے، غریب ہے۔ اگر یہ کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ کہیں پر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ 1400 سال پہلے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ فرمایا کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ تو فقراء میں سے ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنیے اور ذہن پہ زور دیجئے۔ فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا تھا، یہ دوسرا شخص اکیلا، تنہا یہ اکیلا شخص ان جیسے آدمیوں سے جو پہلا گزرا تھا اگر دنیا بھر دی جائے ان سب سے یہ اکیلا شخص بہتر ہے۔ اللہ نے دنیا نہیں عطا کی ہے نا، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ اپنا گھر بار چلا سکتا ہے، اتنا نہیں کما سکتا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے، اتنا نہیں کر سکتا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دے، اتنا کرتا ہے کہ اپنا گھر چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر رکھا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، غریب ہے، فقیر ہے، کم کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے اور شام کو گھر میں اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں کہ گھر والوں کا کھانا خرید سکے۔ فرمایا یہ اکیلا شخص ان جیسے شخصوں سے اگر دنیا بھر دی جائے ان سب سے بہتر ہے۔ تشریف لائے، ہاتھ دیکھے، ایک صحابی رسول تشریف لائے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ان کے دیکھے، چھالے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں پر۔ پتہ چلا جی حضرت مزدوری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، کیا خوش قسمت شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک پکڑے اور دونوں ہاتھ مبارکوں پر بوسہ دیا۔ کوئی مالداری نہیں، کوئی پیسہ نہیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، غریب ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے رہے ہیں۔ کتنی عظمت والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے ایسا ہاتھ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک لگائے ہوں، جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک اور حدیث ہے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں آ رہا، 5000 سال پہلے فقراء جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی میں مشکاہ شریف کی ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، مجھے اس میں اکثر فقراء کی نظر آئی۔
اکثر غریب مجھے جنت میں نظر آئے، اکثر کم پیسوں والے مجھے جنت میں نظر آئے، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا مجھے فقیر لوگ جنت میں نظر آئے، اور فرمایا میں نے جہنم میں بھی جھانک کر دیکھا، جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اس میں عورتیں زیادہ نظر آئیں، عورتیں مجھے جہنم میں زیادہ نظر آئیں۔ میرے دوستو، جو تقسیم رب نے کر رکھی ہے، ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس پر تانا دیں۔ ہر جس شخص نے یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ عظمتوں والا ہے، وہ مرتبے والا ہے، وہ برکتوں والا ہے، وہ مقام والا ہے، وہ حیثیت والا ہے۔ کیسے؟ اور میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے ساتھ تشریف فرمائے، آپ ان کے ساتھ تشریف فرمائے اور بیچ میں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کچھ دیر انتظار فرماتے ہیں، انتظار کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں دشمن نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فکر لاحق ہو جاتی ہے صحابہ کرام کو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہاں لے گئے، کہاں چلے گئے، تلاش میں لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ انسان کی بنیاد کو بیان کیا ہے اس حدیث میں، انسان کی اصل بنیاد جو دنیا میں بھیجنے کی ہے، اس حدیث میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ خیر، صحابہ کرام ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اب آپ کی طبیعت مبارک تھی، آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے میں بیٹھنا، اس کا پانی پینا پسند فرماتے تھے، وہاں نماز ادا کرنا آپ پسند فرماتے تھے۔ جب کسی باغات کی سیر میں جائیں تو سنت سمجھ کر جایا کریں اندر، جب کسی کوئی باغ کی سیر کا موقع مل جائے تو اندر داخل ہونے سے پہلے سنت کا ارادہ کر لیا کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا باغات میں جانا، باغات میں بیٹھنا، اس کا پانی پینا۔ خیر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ پایا اور دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، کہاں چلے گئے آپ، کہیں دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ پیغمبر، نبی اعظم، شفیع اعظم، سید الانبیاء باغ میں موجود ہیں، باغ کا ٹھنڈا پانی موجود ہے، رب کی رحمت نے گھیر رکھا ہے، رحمت عالم جوش میں آ گئی۔ فرمایا یہ میری جوتی لو اور میری جوتیاں نشانی کے طور پہ لے لو، اور نشانی کے طور پر میری جوتیاں لے کر باہر چلے جاؤ، اور جو شخص تمہیں ملے اس سے کہنا یہ جوتی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوتیاں مجھے بطور نشانی کے دی ہیں، بطور نشانی کے دی ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک نشانی کے طور پہ دیکھ لو کہ انہوں نے مجھے دی ہے۔ اور فرمایا جس شخص نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ یہ انسان کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کی بنیاد ہے۔ انسان کو اگر پرکھنا ہے تو اس پہ پرکھیں، انسان کو اگر جانچنا ہے تو اس پہ جانچیں، انسان کی حیثیت معلوم کرنی ہے تو اس پہ معلوم کریں، انسان کی اوقات کا پتہ کرنا ہے تو اس پہ پتہ کریں، انسان کے مرتبے کو دیکھنا ہے تو اس پہ ترازو میں انسان کو تولیں۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانہ ہے،
مالدار ہونا، غریب ہونا، کم طبقے کا ہونا، درمیانے طبقے کا ہونا، اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اعمال کی حیثیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے ان کے بارے میں، غریب تھے، سینے پر پتھر رکھ کر گرم ریت میں لٹایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے مجھے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے عرش پر اور پھر اپنا دیدار فرمایا، وہاں میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ جنت میں دیکھا پیروں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کے پیر چلنے کی آواز آ رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال کی آواز ہے، چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں اور قدموں کی آہٹ، قدموں کی کھسکساہٹ جنت میں آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کوئی مالدار نہیں تھے، کوئی ان کے بنگلے گاڑیاں نہیں تھی، کوئی ان کی فیکٹریاں اور کمپنیاں نہیں تھیں، کوئی ان کے درہم و دنانیر کے ذخائر نہیں تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، پیغمبر کی قرب کے ساتھ قربانی تھی، ایمان کی قربانی تھی۔ اللہ نے وہ مقام دے رکھا تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو دیکھ کر آئے، فرمایا چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں، آواز جنت کے راستوں میں آتی ہے، بلال کے پیروں کے کھسکساہٹ کی۔ رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، اگر کوئی کم طبقے کا شخص آپ کے سامنے آ جائے تو اسے عزت دیں، اسے مقام دیں، اسے مرتبہ دیں، اسے احترام دیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہمیں دین عزتیں سکھاتا ہے، ہمیں دین لوگوں کا احترام سکھاتا ہے، ہمیں دین لوگوں کے مرتبے کو پہچاننا سکھاتا ہے، ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی 2 کھجور بھی مل جاتی تھی۔ جاؤ کی روٹی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں بھی ایک حدیث میں نے پڑھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پیٹ بھر کر کبھی جاؤ کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک راستے پہ جانے والا مسافر ہے، کہ اس کا یہ ٹھکانہ عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے۔ میرے دوستو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ انسان کا جتنا تعلق اپنے رب سے بہترین ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا عظیم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔